اطاعت کرو، نماز کے وقت میں نماز، تلاوت کے وقت میں تلاوت، خیر کے کاموں کے وقت میں خیر کے کام، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، ایاک و محقرات الذنوب، عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا کرو، گناہ کو کبھی معمولی مت سمجھو، فإن لها من اللہ طالبہ، اس لیے کہ چھوٹے گناہوں کی بھی پوچھ ہوگی۔ جو انسان کہتا ہے لکھا جاتا ہے، جو انسان کرتا ہے لکھا جاتا ہے، جو انسان کماتا ہے خرچ کرتا ہے لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ جو انسان سوچتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو ہر بات کا حساب دینا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ دنیا یہ دار الامتحان ہے، دار الابتلاء ہے۔ یہاں انسان رہنے کے لیے، بسنے کے لیے، بنانے کے لیے نہیں آیا، یہاں انسان امتحان دینے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس امتحان میں یہ انسان کامیاب ہوتا ہے تو ہمیشہ کامیاب ہے، ناکام ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لیے ناکام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے، مقدس ہے اللہ کی ہستی، اللہ کی ذات اقدس، جس کے قبضے میں تمام جہان کی بادشاہت ہے، ملک اس کے قبضے میں ہے، موت اس کے قبضے میں ہے، زندگی اس کے قبضے میں ہے۔ موت اللہ کی مخلوق، زندگی اللہ کی مخلوق، دونوں اللہ کی لونڈیاں باندھ دیا۔ اور کس لیے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا؟ لیبلوکم، میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ میں نے موت اس لیے پیدا کی کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، زندگی اس لیے پیدا کی کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں۔ آزمائش کس بات کی ہے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا عمل کون کر کے آتا ہے۔ اچھے عمل کی آزمائش ہے، موت آزمائش ہے اچھے عمل کی، زندگی آزمائش ہے اچھے عمل کی۔ کہ زندگی ملی تو بھی اللہ کو راضی کیا، اور اگر موت آئی تو بھی اللہ کو راضی کیا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ میری نمازیں، میری بدنی عبادتیں اور میری ساری مالی عبادتیں، میری موت اور میری زندگی کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین۔ دوبارہ سنیں، اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ میری بدنی عبادتیں جو میں بدن سے کرتا ہوں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، صبر ہے، اور میری مالی عبادت ہے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں صدقہ دیتا ہوں، میں کھانے کھلاتا ہوں، یہ بھی، اور ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ کیا فرمایا؟ سن رہے ہو نا میری بات کو؟ للہ رب العالمین۔ کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے۔ میری زندگی بھی اللہ کی، میری موت بھی اللہ کی، میری عبادتیں بھی اللہ کی، وہ سب کچھ جو میرا ہے میرے اللہ کا ہے۔ زندگی پہ اللہ کا قبضہ ہے، موت پر اللہ کا قبضہ ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں قدم قدم پر انسانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ کیڑے مکوڑوں کو نہیں آزمایا جاتا، پرندوں کو نہیں آزمایا جاتا، وہ اس کائنات کی زینت ہیں، مچھلیاں ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، درخت ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، زمین ہے، آسمان، سورج، چاند، ستارے ہیں، یہ سب انسان کے لیے ہیں۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ سب انسانوں کے لیے ہیں، اور انسان آخرت کے لیے ہے، انسان اللہ کے لیے ہے۔ تو انسان اس کائنات کی عظیم مخلوق ہے، اس لیے آزمائش بھی اسی کی ہے، اور پھر آزمائشوں میں ہر انسان کو اس کے استعداد کے مطابق آزمایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اشد الناس، آپ نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔
کہ سب سے سخت اور کڑی آزمائش انبیاء کی ہے، ثم الامثل فالامثل، اور پھر جو نبیوں کے جتنے مشابہ ہیں دین میں ان کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی اور بڑی ہوگی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان دین میں جتنا مضبوط ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی، اور جو انسان دین میں جتنا کمزور ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی ہی کمزور ہوگی۔ حدیث کے اس پہلے حصے میں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سب سے سخت آزمائش میں انبیاء ہوتے ہیں، تو انبیاء کی تعداد میں علماء فرماتے ہیں 1,24,000 کم و بیش ہیں انبیاء اور رسول، جن میں سے اولو العزم انبیاء یعنی سب سے اوپر کے درجے کے جو ہیں وہ 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء تمام انبیاء سے سب سے اوپر کے درجے کے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، جو حضرات سنے ہوئے ہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان نبیوں کا تذکرہ قرآن میں بہت زیادہ ہے، اور ان کی قربانیوں کے تذکرے بھی بہت زیادہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کے واقعات قرآن میں بہت ہیں، ان کی قربانیوں کے، ان کی آزمائشوں کے، اولاد کی جانب سے آزمائے گئے، اور بیویوں کی طرف سے آزمائشیں آئیں، قوم کی طرف سے تو سب پہ آئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان 5 نبیوں میں سب سے اوپر کے درجے کے نبی کون ہیں؟ سب سے اوپر کے درجے کے نبی کون ہیں؟ بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 نبیوں میں سب سے اوپر درجے کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے عظیم ہے تمام نبیوں میں، وہ سب سے زیادہ آزمائشوں میں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت کا مفہوم ہے، اُذِیتُ فِی اللَّہِ مَا لَمْ یُؤْذَ أَحَدٌ، کہ جتنی مجھے اذیت ملی ہے اللہ کے بارے میں اتنی کسی کو نہیں مل سکی۔ وَأُخِفْتُ فِی اللَّہِ مَا لَمْ يُخَفْ أَحَدٌ أَوْ كَمَا قَالَ، جتنا مجھے ڈرایا گیا اللہ کے بارے میں، خوف زدہ ہوا، اتنا کوئی نہیں ہوا۔ سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑی آزمائش۔ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے 25 سال گزارے، 25 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی، اور 50 سال کی عمر میں جب آپ تھے تو حضرت خدیجہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ خدیجہ نے اپنی مال سے میری مدد کی، اپنی جان سے میری مدد کی، خدیجہ سے اللہ نے مجھے اولاد دی، اور خدیجہ ایسی، خدیجہ ایسی، خدیجہ ایسی۔ آپ اس کے مناقب بیان کرتے رہتے تھے۔ کل سے میں مولانا صاحب کو دیکھ رہا تھا نا کہ جو بھی ان کے زیادہ قریبی ان کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ اپنے بیٹے عاصم جمیل کی باتیں کیا کرتے تھے، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ تو بہت ساری روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں حضرت عائشہ سے اور اس کے علاوہ اور لوگوں سے تذکرہ کیا، میری خدیجہ ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی، ایسی تھی۔ ایک دفعہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی غیرت آئی کہ آپ ہر دفعہ اسی کا تذکرہ کرتے ہیں، میرا تذکرہ نہیں کرتے آپ۔ تو میں نے کہا وہ بوڑھی عورت تھی، کب وفات پائی ہے، منہ میں دانت بھی نہیں تھے، لٹکے ہوئے گال تھے اس کے، اور آپ اس کا تذکرہ نہیں چھوڑ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، آپ کا رنگ بدل گیا، اور آپ نے فرمایا کہ خدیجہ نے مجھے اس وقت اولاد دی جب تم لوگوں نے اولاد سے انکار کیا، یعنی تمہاری اولاد نہیں پیدا ہوئی۔ مال سے، جان سے، ہر طرح سے انہوں نے میری خدمت کی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ خدیجہ کا تذکرہ اس طرح سے ہو۔ تو 25 سال کا ساتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبر میں اتار دیا، تو کتنی بڑی تکلیف۔ دوسری بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی زندگی میں وفات پائی۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ ان میں سے 3 بیٹیوں کو آپ نے اپنی زندگی میں قبر میں اتارا۔
اپنی زندگی میں. تو یہ 3 جنازے تو آپ نے اپنی بیٹیوں کے دیکھے. اور پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو وہ رو پڑی. پھر آپ نے کان میں کچھ ارشاد فرمایا تو وہ مسکرانے لگی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ روئی کیوں، آپ مسکرائی کیوں؟ فرمانے لگے کہ میں حضور کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گی. جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر میں نے ان سے پوچھا اب تو بتا دو. تو فرمانے لگے کہ پہلی دفعہ آپ نے میرے کان میں جو سرگوشی فرمائی، آپ نے یہ کہا کہ میرے جانے کا وقت قریب ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے قریب ہے کہ ایک بلاوا پکارنے والا آ جائے اور پھر میں یہاں سے چلا جاؤں. تو اس پر میں رونے لگی. پھر آپ نے سرگوشی فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ غم نہ کر، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے ملنے والی تم مجھ سے ہوگی، سب سے پہلے تم آ کے مجھ سے ملو گی. تو اس پر میں خوش ہوئی کہ میں اپنے ابا سے، اپنے بابا سے جلد ملنے والی ہوں.